الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم بارہا مرتبہ یہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ گوہر شاہی کے جتنے بھی مریدین اور متعلقین ہیں کہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ کفریہ عقائد ہیں۔ لہذا کل ہی مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو اور سننے کو ملا جس میں گوہر شاہی کا نمائندہ ہے یونس الگوہر۔ اس کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے الراڈ ٹی وی کے نام سے، اور اس کی ایک ویب سائٹ ہے مہدی فاؤنڈیشن۔ اس کا ہمیں ایک ویڈیو سننے اور دیکھنے کو ملا جس میں اس نے نعوذ باللہ گوہر شاہی کو اللہ کہا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس نے گوہر شاہی کو اللہ کہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ بہت سارے سوال جو ہے لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں بھی کی ہے کہ بھئی آپ کے بہت سارے ماننے والے آپ کو اللہ بولتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو نہیں بولتا، اگر وہ بول رہے ہیں تو تم ان سے بات کرو، ان پہ فتوے لگاؤ، میں نے تو نہیں کہا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے سوال لوگوں نے گوہر شاہی سے کیے تو کہ بہت سارے آپ کو ماننے والے وہ نعوذ باللہ آپ کو اللہ مانتے ہیں، تو گوہر شاہی نے کہا میں تو ان کو نہیں کہتا، اگر وہ بول رہے ہیں تو وہ تم ان سے سوال کرو، ان سے بات کرو، ان پہ فتوے لگاؤ، میں نے تو نہیں کہا۔ یہ اس یونس الگوہر کی زبانی ہے جو گوہر شاہی کا مرید ہے اور اس کا نمائندہ ہے۔ وہ اپنے پیر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیر نے، جب لوگوں نے ان کے پیر سے سوال کیا، گوہر شاہی سے سوال کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ لوگ جو ہیں اللہ کہتے ہیں، تو اس نے آگے جواب دیا کہ میں تو ان کو نہیں کہتا، آپ جا کے ان سے سوال کریں۔ تو ناظرین محترم دیکھیں کس طرح اس گوہر شاہی نے جواب دیا کہ میں نے تو نہیں کہا، حالانکہ کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ بھائی یہ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں، وہ مسجود ہے، اور مجھے اللہ کہنے والے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا بلکہ الٹا جواب دیا کہ میں تو نہیں کہتا، تم ان سے سوال کرو اور ان پر فتوے لگاؤ۔ حالانکہ یہ خود کو پیر اور روحانی پیشوا مانتا ہے، تو اس کا فرض تھا کہ لوگوں کو راہ راست پر لانا، لیکن اس نے نہیں کیا، الٹا لوگوں کو چھوٹ دے دی کہ کہتے رہو جو کہنا ہے، کیونکہ میں سب وہی ہوں جو تم کہتے ہو، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اب آگے اس یونس گوہر کی آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، ہمارے نزدیک آج بھی جس وقت یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لمحے تک میرا ایمان ابھی بھی یہ ہے کہ اگر میں مولا علی کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے، اگر میں سلطان حق باہو کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے، میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے۔ تو تصوف میں مرشد کامل کو رب سمجھنا، اللہ سمجھنا، یہ ایک عام دستور ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں، اچھا پہلے کہتے تھے ہم، اب جب ہم نے دیکھا کہ عام لوگوں کی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے تو ہم نے اس طرح کہنا لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے، کہتے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں کہتے لیکن اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس لیے یہ کہنا نہیں چھوڑا ہم نے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہنا یہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے مرشد کو اللہ سمجھنا یہ ہمارے نزدیک کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، کل بھی جائز ہوگا، یوم محشر میں بھی جائز ہوگا۔
پھر بھی ہم کہیں گے گوہر شاہی ہمارا اللہ ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح نعوذ باللہ من الذالک نقل کفر نباشت گوہر شاہی کو اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے ملا دیا۔ کہ ناظرین محترم، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ لفظ کی معنی کیا ہے۔ ناظرین محترم، اس میں ذات باری تعالی یعنی کہ اللہ کی معنی اور مطلب ہے کہ حقیقی معبود، یعنی اللہ رب العالمین اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حقیقی معبود ہو، جو تمام مخلوق پر عبادت اور بندگی کا حق رکھتا ہو، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اے نبی آپ یقین کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ناظرین محترم، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی قسمیں کیا ہیں اور شرک کی قسمیں کتنی ہیں۔ تینوں سامعین ذی محتشم، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور تیسری توحید فی العبادات۔ ایسے ہی شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادات۔ توحید فی الذات کی معنی یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک، مثیل اور مماثل اور مشابہ نہیں، یعنی کہ کائنات میں اللہ رب العالمین جیسی کوئی ذات نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک فی الذات کر رہا ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ یعنی کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا وہ مشرک کہلائے گا۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ مشرک ہو گیا۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اللہ رب العالمین اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ اور برابر کا کوئی ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور مقام پر توحید ذاتی کا بیان دلائل عقلیہ کے ساتھ یوں بیان فرمایا گیا کہ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم وازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یعنی کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، یعنی نر و مادہ بنائے، اور تمہاری نسل زمین میں پھیلاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مثیل نہیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثیل مماثل نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی کہ اور تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین و سامعین دی محتشم، اس شخص یونس الگوہر نے اللہ رب العالمین کے ساتھ گوہر شاہی کو ملا کر، گوہر شاہی کو شریک کر کے، لہذا اس شخص نے شرک فی الذات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جس نے بھی شریک ٹھہرایا تو وہ مشرک کہلائے گا۔ لہذا جس کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ گوہر شاہی نعوذ باللہ اللہ ہے تو وہ مشرک کہلائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ مشرکوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ہم بارہا مرتبہ یہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ فتنہ گوہر شاہی کے کفریہ عقائد ہیں، آپ ان سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی دربار اقدس میں آج دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔